السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ مظہر رشد و ہدایت غوث اعظم دستگیر، رہبر راہ طریقت غوث اعظم دستگیر۔ آپ میرے دل کی دھڑکن غوث اعظم دستگیر، آپ میرے رہنما ہو غوث اعظم دستگیر۔ آپ سے دل کو لگی ہے ایسی لگن غوث اعظم دستگیر، آپ پہ قربا ہے تن من غوث اعظم دستگیر۔ ناظرین محترم، شعر سن کر آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آج ہم کن کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے ولیوں کے شہنشاہ، سردار اولیاء، پیران پیر روشن ضمیر قطب جیلانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ایک ایسے اللہ کے ولی کا کہ جن کی پوری کی پوری ولایت ہی سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے چھین لی تھی۔ جی ہاں ناظرین محترم، اللہ کے ولی جن کی ولایت سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے چھین لی، بڑا ہی جلالی واقعہ ہے۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، سرکار شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہیں اور اتنے بڑے معزز خاندان سے آپ کا تعلق ہے کہ جس وجہ سے آپ کا نام مبارک بہت مشہور تھا، پھر آپ کا اخلاق حسنہ بھی اتنا اچھا تھا کہ لوگ اس سے متاثر ہوا کرتے تھے۔ آپ کے بولنے کا انداز اتنا دل نشین اور پیارا تھا کہ لاکھوں لوگ آپ کے مرید بن گئے تھے، اور اللہ کے حکم سے تمام عالم کے جو غوث تھے ان سب کے غوث اور سب اولیاء اللہ کے سردار آپ رحمت اللہ علیہ ہو گئے، اور ان سب کی گردن پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قدم مبارک ہے۔ یہ بات جب تمام تر لوگوں نے سنی، اولیاء اللہ نے سنی، تو کچھ لوگوں نے تو اسے تسلیم کر لیا، لیکن کچھ لوگ حسد جلن رکھنے لگے اور اس حسد جلن میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ پر آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے نیک بندوں میں سے تھے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی ہر کام کیا کرتے تھے، اور آپ نے یعنی سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے کبھی کسی کو کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی آپ رحمت اللہ علیہ نے کبھی کسی کو بد دعا دی، نہ ہی غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے کسی کی طرف غصے سے دیکھا، نہ ہی سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے کبھی یہ فرمایا کہ میرے پاس وہ صلاحیت ہے تو تم مجھ سے نیچے ہو۔ اس وقت کے جو بڑے بڑے ولی، جو بڑے بڑے عالم دین تھے، ان میں سے جو لوگ بھی آپ کے رتبے کو مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت شہرت دی، بہت مرتبہ دیا، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو غرور کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا ایک مرید دربار میں آیا جہاں پر آپ وعظ و تقریر فرما رہے تھے، اور آپ کا بیان سننے کے لیے وہ وہیں پر بیٹھ گیا۔ وہ آپ سے بہت محبت کرنے والا تھا، اور آپ کی چاہت میں وہ جب بھی کہیں جاتا تو ہمیشہ ہی یہ دیکھتا کہ حضور غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا کیا کوئی ہے، کیا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ختم ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ عقیدت سے بیٹھ کر عرض کرنے لگا، حضور والا، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہو۔ تو اس نے کہا، ایک آدمی مجھے ہوا میں اڑتا ہوا دکھا ہے، اور وہ زمین پر سفر نہیں کر رہا تھا بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا، وہ بھی ہوا میں اڑ کر۔ آپ سرکار غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وہ کوئی جادوگر بھی تو ہو سکتا ہے وہ کرتب دکھا رہا ہوگا۔ تو اس مرید نے عرض کیا، یا شیخ، جہاں جہاں وہ اڑ کر جا رہا تھا وہاں وہاں میں نے اس کا پیچھا کیا حضور۔ پھر ایک مقام پر وہ شخص اترا، میں جب چھپ کر دیکھنے لگا کہ اس نے وہاں پر وضو کیا، اور اس کے بعد وہ شخص جو ہوا میں اڑ رہا تھا نماز پڑھنے لگ گیا۔ اس کے بعد جب نماز مکمل ہو گئی، سلام پھر کر دعا کی، پھر اٹھا اور پھر اڑنے لگ گیا، اور اس کے بعد اچانک سے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، یعنی وہاں سے وہ غائب ہو گیا۔ اب آپ ہی بتائیے حضور، کیا کوئی جادوگر ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی جادوگر بھلا دین پر چل سکتا ہے، یعنی نماز پڑھ سکتا ہے کیا؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تم کو وہ جگہ یاد ہے؟ اس نے کہا، بے شک ایک ایک چیز یاد ہے حضور۔ آپ نے فرمایا، ایسی بات ہے تو مجھے لے چلو اس جگہ جہاں وہ تمہیں اڑتا ہوا دکھا۔ وہ مرید اس جگہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے وہاں سے نکل پڑا۔ بہت دور پیدل چلنے کے بعد جب اس مقام پر آپ پہنچے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، کہاں ہے وہ؟ حضور وہ یہیں تھا، کل تو یہاں دیکھا تھا میں نے، اور پھر یہاں سے وہ کہیں چلا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، اچھا جہاں اس نے نماز پڑھی تھی وہ مقام تو یاد ہوگا؟ جی حضور، اچھی طرح سے یاد ہے۔ اب جب اس جگہ پر پہنچے تو وہاں پیروں کے نشان تھے، اور ایسا لگا جیسے کوئی وہاں پر نماز پڑھ کر گیا ہے۔ ابھی آپ دونوں وہاں پر کھڑے ہی تھے کہ ایک آدمی اڑتا ہوا وہاں آیا، اور وہ ایسے اڑ رہا تھا جیسے کوئی پرندہ اڑتا ہے، اور اڑتے ہوئے اس کے چہرے پر
ایک بہت زیادہ فخر والی بات تھی، اور اس کے اندر فخر والی بات یہ تھی جیسے اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک انسان اڑ رہا ہے بغیر پروں کے تو کوئی بھی دیکھ کر حیران ہوگا اور وہ کہے گا یہ تو بہت بڑی کرامت ہے۔ وہ آدمی اڑ اڑ کے یہاں سے وہاں جا رہا تھا، پھر وہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کس کے سامنے؟ سردار اولیاء، شہنشاہ اولیاء، سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے، اور بے ادبی سے کہنے لگا کون ہو تم لوگ؟ تو وہ مرید حیرانی سے کہنے لگا تم ان کو نہیں جانتے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، میں اپنے سوا کسی کو نہیں جانتا ہوں۔ وہ مرید کہنے لگا ارے یہ پیروں کے پیر، بڑے پیر، سب سے بڑے ولی، سب ولیوں کے سردار، ولیوں کے شہنشاہ، سیدنا و مرشدنا غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ تو اچانک وہ غرور کے مارے ہنسنے لگا اور کہنے لگا میں نہیں مانتا کہ یہ سب سے بڑے پیر ہیں، مطلب کہ ان میں ایسا کیا ہے کہ یہ ولیوں کے سردار ہیں؟ نعوذ باللہ۔ آپ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ خاموشی سے سارا معاملہ دیکھ رہے تھے اور اس غرور والے اللہ والے کو بھی دیکھ رہے تھے، پر اس مرید کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ مرید غصے سے بولا یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم سیدی غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گستاخی کر رہے ہو، جن کے رتبے کو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے مانا، جن کے رتبے کو وقت کے ہر ولی نے مانا، اور ہر ولی نے آپ کے رتبے کو پہچانا ہے، جن کو یہ مرتبہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اور تم محبوب سبحانی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا میں بھی اللہ کا ولی ہوں، اور دیکھو میرا مرتبہ اور حیثیت کہ میں اڑ کر ہر جگہ جاتا ہوں۔ کیا کوئی انسان اڑ سکتا ہے؟ کسی آدمی کو کبھی اڑتے ہوئے دیکھا ہے تم نے؟ وہ بھی بغیر پروں کے؟ یہ صلاحیت تو اللہ نے پرندوں کو دی ہے، پرندوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن میں بھی اڑتا ہوں اور زمین پر چلا ہی نہیں ہوں میں۔ اور تم نہیں جانتے میری عبادت اور مجاہدات، یہ سب اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے مجھے یہ کرامت دے دی، اور مجھے سب سلام کرتے ہیں۔ میرے بھی ہزاروں مرید ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اور یہ سب مجھے یوں ہی نہیں ملا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا ہوں۔ اس کو میری عبادت مجاہدات اتنا پسند آیا کہ اس نے مجھے اڑنے والا شخص بنا دیا۔ مجھے سب سلام کرتے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تمہارے ان پیر صاحب کے بارے میں جانوں؟ نعوذ باللہ، مجھے تو خود اپنے آپ سے فرصت نہیں ہے، اور میں کسی کو ولی نہیں مانتا۔ بس مجھے اتنا کچھ مل گیا ہے کہ میں کسی بھی ولی کو اپنے سے بڑا نہیں مانتا۔ اب آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، بہت ساری عبادت کرنی ہے مجھے۔ یہ کہہ کر وہ اڑنے والا شخص اب نماز پڑھنے لگا۔ وہ مرید جو سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی وجہ سے غصہ تھا، وہ آپ کے مبارک چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، اتنا غرور ہے اس کو اپنی عبادت پر۔ مرید کی بات سن کر آپ نے کچھ نہ کہا، اور آپ بھی وہیں پر نماز ادا کرنے لگ گئے۔ اب ادھر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے جیسے نماز پڑھتے جا رہے تھے، جیسے جیسے نماز ادا کرتے جا رہے تھے، اس مغرور آدمی کے حواس گم ہوتے جا رہے تھے۔ وہ جتنا گھمنڈی تھا اور جتنی گھمنڈ سے نماز پڑھ رہا تھا، اب اس کے لیے سجدہ کرنا مشکل ہو گیا۔ بڑی مشکلوں سے نماز ختم کی، اور آپ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے اڑنے کی تیاری کرنے لگا، پر جیسے ہی وہ اڑا سیدھا زمین پر آ کر گر گیا۔ پھر اڑا تو زمین پر منہ کے بل گرا، کوشش کرتا رہا، بار بار ایسا کیا، لیکن اب کوئی فائدہ نہ ہوا، اس سے اڑا ہی نہیں جا رہا تھا جیسا وہ پہلے اڑا کرتا تھا۔ آپ ابھی حالت نماز میں ہی تھے۔ وہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مرید بس اس اڑنے والے آدمی کو ایسے گرتے پڑتے دیکھے جا رہا تھا۔ اب اس کی شکل ایسی بن گئی تھی جیسے سب کچھ اس سے سلب کر لیا گیا ہو، سب کچھ چھین لیا گیا ہو، ولایت ہی چھین لی گئی ہو۔ جس بات کی اس کو بہت زیادہ اکڑ تھی خود پر، وہ اس سے چھین لیا گیا ہو۔ بڑی شان سے جو وہ اڑا کرتا تھا اب سب بیکار تھا۔ جیسے ہی سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلام پھیرا تو وہ شخص آپ کے قدموں میں گر پڑا۔ مجھے معاف کر دیں، آپ رحمت اللہ علیہ کی شان کو میں سمجھ نہ پایا۔ میں جانتا تھا آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، غوث الثقلین ہیں، محبوب سبحانی ہیں۔ مجھے معاف کر دیں حضرت، آپ کی شان کو میں سمجھ نہ پایا۔ میں جانتا تھا آپ ہی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، قطبوں کے قطب ہیں، امام الاولیاء ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ جب سے مجھے یہ صلاحیت ملی ہے کہ میں اڑنے لگا ہوں، میں مغرور ہو گیا تھا کہ میں جہاں چاہے اڑ کر جا سکتا تھا۔ اس بات سے میں یہی سمجھا کہ میرا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، کوئی مجھ سے بڑا نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے مجھے اتنا بڑا جو کر دیا ہے۔ پر آج لگ رہا ہے سب ایک چھلاوا تھا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب آپ ہیں، آپ شیخوں کے شیخ ہیں، آپ بڑے پیر ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں نا میری طاقت واپس آ جائے، میں اڑنے لگوں۔ حضرت سیدی دعا کریں، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً سنتا ہے، آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ مجھے پتا ہے آپ ناراض ہیں، تبھی یہ سب مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔
سب کچھ مجھ سے لے لیا گیا ہے، میری ولایت، میری طاقت، میری کرامت سب مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ آپ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، تم جو کر رہے تھے اس میں غرور شامل تھا، تم نے وہ نہ مانا جو سب نے مانا۔ کسی کو جو بھی مقام ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے چلے، تم نے قدرت کو للکارا اور مقابلہ کرنے لگے، جبکہ ہم بھی دین ہی کا کام کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اور تمہارا بھی تو یہی مقصد ہونا چاہیے تھا، پر تم نے ہم سے برابری کرنے کی ٹھان لی۔ اب معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، ایک اللہ کے نیک بندے ہو کر تم نے گھمنڈ کیسے کیا؟ تو وہ کہنے لگا، اللہ سے ہی تو کہہ رہا ہوں، پر وہ مجھے میری طاقت واپس نہیں کر رہا، آپ کہیں تو وہ ہو جائے گا جو کبھی نہ ہوا۔ میں پہچان گیا آپ کی شان بہت بڑی ہے، میری جھولی کو بھر دیجئے، مجھے بھیک چاہیے۔ آپ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ آپ نے پھر سے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اتنی دیر آپ نے نماز پڑھی کہ صبح سے شام ہو گئی، اور آپ تھکے بنا نماز پڑھتے رہے۔ پھر سلام پھیرا اور کہا، جاؤ اب تمہاری طاقت آزما لو، اڑ کر دیکھو، اب اڑ کر دکھاؤ۔ وہ خوشی خوشی اچانک سے اڑنے کے لیے اٹھا، اور اس نے جیسے ہی اڑان بھری تو کوئی مشکل اسے نہیں پیش آئی۔ وہ ہوا میں معلق تھا، ہوا میں اڑ رہا تھا۔ پھر جب اس کو یہ صلاحیت دوبارہ مل گئی، اڑنے کی طاقت دوبارہ مل گئی، تو اس نے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آ کر عرض کیا، یا سیدی، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کہ آج آپ کی بدولت ہی مجھے پھر سے سب مل گیا ہے، مجھے معاف کر دیں حضرت، میں نے آپ کا دل دکھایا، میں نے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی۔ آپ کے رتبے کو ہر ایک ولی نے پہچانا، سب نے پہچانا، لیکن میں نے نہیں پہچانا۔ میں آپ کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا۔ مجھے پتا ہے آپ کے پاس جو صلاحیت ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ دیا ہے، وہ مجھے مل ہی نہیں سکتا۔ میں تو آپ کا ادنا سا غلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اڑنے والا انسان بنایا ہے، لیکن آپ تو یہاں سے کھڑے کھڑے دوسری جگہ کا نظارہ کر سکتے ہیں، آپ دوسرے شہر کو دیکھ سکتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو سردار اولیاء بنایا ہے، تو یہ بات سچ ہے، یہ بات برحق ہے۔ میں مان گیا، اور پھر وہ اڑتا ہوا وہاں سے دور چلا گیا۔ آپ اپنے مرید کے ساتھ واپس خانقاہ غوثیہ میں تشریف لے آئے۔ اب ایسا ہی ہوا اس کے بعد کہ جو آدمی پلٹ کر کبھی نہیں آتا تھا، بیان تک کو نہیں سنتا تھا، کبھی اس مجلس میں نہیں بیٹھتا تھا کہ مجھے کیا ضرورت ہے، میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے، اب وہ خزانے بھر بھر کر وہاں سے لے کر جانے لگا۔ وہ آپ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرتبے کو سمجھ گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان آپ کی ایسی بڑائی ہے کہ اس میں کسی انسان کا عمل دخل ہی نہیں ہے کہ جو آپ کی شان کو نیچے گرا سکے۔ وہ اب آپ کو مان گیا تھا اور ہر دم آپ کی تعریف کرنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میرے آگے پیچھے پھرنے لگ جائے یا میری تعریف کرے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، انسانیت کے لیے، بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ کوئی دین کی طرف آ جائے، ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے، دنیا دکھاوے کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے۔ اور زیادہ تر وہ مرید اور زیادہ متاثر ہوا اور زیادہ اللہ کے قریب ہوا۔ سبحان اللہ۔ سناظرین محترم، یہ شان ہے ولیوں کے شہنشاہ، سردار اولیاء، غوث اعظم دستگیر، پیران پیر، روشن ضمیر، قطب جیلانی، شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، شہباز لامکانی، غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں یا غوث ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور تمام تر اولیاء کرام، تمام تر انبیاء کرام علیہم السلام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔